السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج ہم اس مبارک سفر کے اس حصے پر روشنی ڈالیں گے جو فتح مکہ سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب اسلام نے اپنے عروج کو پایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اپنے آخری پیغام کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمایا۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو کر وہ نظارہ پیش کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آج اگر کوئی دنیاوی فاتح ہوتا تو خون کی ندیاں بہا دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پوری دنیا پر اشکار ہوئی۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، مکہ میں اذان بلند کی گئی، اسلام نے اپنی اصل مرکزیت حاصل کر لی۔ قبائل عرب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد حوازن اور ثقیف کے قبائل نے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ غزوہ حنین 8 ہجری میں ابتدا میں مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جملہ بہت مشہور ہوا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ 9 ہجری غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک عظیم اور کڑا امتحان تھا۔ سخت گرمی، قحط اور بھوک کے باوجود صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ اس کو ایک غزوہ اسرت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت کا اظہار تھا اور رومیوں کو پیغام دیا گیا کہ اب اسلام ایک ناقابل شکست قوت ہے۔ جب اسلام عرب میں غالب آیا تو 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ دور دراز سے قبائل کے وفود مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اسلام اب پورے عرب میں پھیل چکا ہے۔ 10 ہجری ذوالحجہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری آل۔ کئی روایات میں میری سنت آتا ہے۔
اسی خطبے میں یہ عظیم اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 بھی اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اس کے بعد کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے تو مقام غدیر خم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا۔ گرمی کا شدید وقت تھا اور قافلہ روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر بنوایا اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اسی کا مولا ہے۔ نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال 28 صفر 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ مرض تقریباً 13 دن تک جاری رہا۔ آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اہل تشیع کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اطرتی اہل بیتی۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے قریب بلایا اور اپنے سینے پر سر رکھا، پھر آپ کی روح مبارک بارگاہ الہی کی طرف پرواز کر گئی۔ اہل سنت کے نزدیک وصال کا دن 12 ربیع الاول 11 ہجری ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک 28 صفر 11 ہجری کو وصال ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے جس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اسی دوران آپ پر بیماری کی شدت بڑھ گئی۔ آپ نے صحابہ کے درمیان ایک ایسی وصیت لکھوانی چاہی جس سے امت کبھی گمراہ نہ ہو۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث 4431 اور صحیح مسلم سمیت بہت سی کتب میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اس وقت نوجوان تھے اور آخری وقت میں موجود تھے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالت شدید ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ جلدی سے کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ وصیت لکھ دیں۔
لیکن حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ ہمیں کافی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد کمرے میں اختلاف اور شور بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ، یہ مناسب نہیں کہ میرے سامنے جھگڑا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو یاد کر کے اکثر روتے تھے اور فرماتے تھے کہ بہت بڑی مصیبت کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت لکھنی چاہی، لیکن اختلاف نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ اپنے پاک حبیب کے صدقے سے ہمیں صحیح صحیح معنوں میں علم سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر، علم، اخلاص اور معافی جیسی صفات سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے والا بنا، ہمیں امت میں اتحاد، محبت اور خیر کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ مزید رہنمائی اور آگاہی کے لیے ہمارے چینل پیکز شیخو پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ علم اور شعور کی آواز ہے۔